سر بابل شہر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر ہی ایک سویلائزیشن تھی، لیکن اس کے حکمرانوں کی وجہ سے اس پر زوال آیا۔ اب بابل شہر کی اسلامک ہسٹری کیا ہے؟ سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ جو بابل شہر ہے، یہ تاریخی حوالے سے اس کو آپ قدیم ترین شہر کہہ سکتے ہیں، بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر زمین پر معلوم تاریخ میں نون ہسٹری سے مراد ہے جہاں تک کہ فیکٹس ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمارے پاس فیکٹس جو موجود ہیں وہ 1000 قبل مسیح کے قریب ہیں۔ اس موجود علمی تاریخ میں اگر کسی شہر کو میٹروپولیٹن سٹی کہا جا سکتا ہے، جس طرح آج آپ کسی بھی بڑے شہر کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اس میں سڑکیں بناتے ہیں، اس میں مسافروں کے لیے گزرگاہیں بناتے ہیں، اس میں ان کے قیام گاہیں بناتے ہیں کہ اگر کسی نے ٹھہراؤ کرنا ہے تو سرکاری قیام گاہیں بنی ہوئی ہوں، اس کے اندر آپ باغات بناتے ہیں، اس کے اندر عبادت گاہیں بناتے ہیں۔ تو یہ بابل شہر ایسا تھا کہ جس کے اندر یہ زمین پر دنیا میں پہلا شہر تھا جس میں یہ سارے تقاضے پورے کیے گئے تھے۔ اس لیے جن لوگوں نے ہسٹورینز نے اس کو فرسٹ میٹروپولیٹن سٹی ان دا ورلڈ کہا ہے، یہ پہلا میٹروپولیٹن شہر تھا۔ اور ایک اور اس کے ساتھ تخصص ہے کہ یہ ہمورابی ایک بادشاہ گزرا۔ بابل بہت بڑا علاقہ تھا، تو اس کے اندر یہ پہلا شہر تھا جس کا قانون باقاعدہ تحریر کیا گیا۔ اچھا، یعنی پہلا قانون جو زمین پر تحریر کر کے دستاویز رکھی گئی کہ اس شہر میں ان اصولوں پر فیصلے ہوں گے اس علاقے میں، وہ پہلا قانون جس شہر کا بنا وہ بابل سٹی تھا۔ اب اس کا بڑا شاندار پس منظر ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ بائبل میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ ہم اس کو اب ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ اچھا، بابل شہر کی جغرافیکل لوکیشن کیا تھی؟ جو بابل شہر ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت عراق کا گرد و نواح اور دریائے فرات کا کنارہ، یہ بابل شہر کی پوری لوکیشن تھی۔ ان کا جو سینٹر سٹی تھا، یعنی جس کو ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں ہول بابل کا، وہ تھا فرات کے کنارے پر، دریائے فرات کے کنارے پر عراق میں۔ قرآن مجید میں بابل شہر کا تذکرہ آیا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں، اور اس شہر کی اہمیت جو قرآن نے بیان کی اس کا پس منظر بڑا عجیب ہے۔ اس کو ایک جادوگری اور ایک فتنہ پروری اور ایک آزمائش والے شہر کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو کہا جاتا ہے کہ اس شہر کے جو لوگ تھے وہ آسمان چھونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اس شہر کا تعلق تو آپ کہہ رہے جادو سے تھا۔ ہاں، یہ جادو کے ذریعے ہی آسمان چھونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ تو اس کو جادوگری، آزمائش اور فتنوں سے جوڑا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تعلق جادوگری کے ساتھ ہے۔ پھر قرآن اس کو زیر بحث لاتا ہے 2 فرشتوں کے حوالے سے، جو ہاروت اور ماروت ان کا نام ہے، جن کے ایک پورا قصہ ہے جس کو آگے ہم بیان کریں گے۔ یہ 2 فرشتے زمین پر آتے ہیں اور جادو سکھاتے ہیں۔ وہاں سے جادو پروان چڑھتا ہے، لیکن وہ بتاتے ہیں، کسی کے پاس خود نہیں جاتے، لوگ ان کے پاس آتے ہیں۔ وہ ایسے نہیں سکھاتے بلکہ وہ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، تم اس کو سیکھ کر اپنے اوپر ضبط نہیں کر سکو گے۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی ضد کرے تو پھر وہ سکھا دیتے تھے بطور فتنہ۔ پھر اگلا پہلو جو قرآن مجید نے اس کے بیان کیا ہے بابل کا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہے۔ اچھا، اور حضرت سلیمان حضرت عیسیٰ سے کئی 100 سال پہلے آئے، سمجھ آئیے؟ یعنی اب اس کی ہسٹری، یہ شہر کب بنا، اس کی ہسٹری اب اشارتاً آپ غور کریں قرآن سے ثابت ہو گئی کہ قرآن نے کہا کہ یہ بابل شہر تھا، سلیمان علیہ السلام تھے اور 2 فرشتے آئے، ہاروت اور ماروت، اور انہوں نے یہ سکھایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شہر اس وقت بھی موجود تھا جب حضرت سلیمان تھے، تو لازمی بات ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے موجود ہوگا تو تھا۔ کچھ روایات میں یہ بھی سنتے ہیں نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب سیلاب آیا تھا، اس کے بعد یہ شہر بنا تھا۔ یہ تباہ ہوا تھا، یہ اس سے پہلے موجود تھا۔ اوکے، اس سے پہلے موجود تھا، اس کے بعد یہ تباہ ہوا تھا۔ اس کے بعد احادیث میں بابل کا جو ذکر ہے، ایک حدیث بڑی ہی مطلب آپ سمجھ لیں کہ ڈرا دینے والی سامنے آتی ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر ہے 490، اور اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، مولا علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کسی سفر میں جا رہے تھے تو عراق بابل کی سرزمین سے گزر رہے تھے، تو نماز کا وقت ہو گیا، تو حضرت علی نے کہا کہ میں بابل کے شہر میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ ہاں، میں خود حیران ہوا جب یہ حدیث میں نے دیکھی۔ پوچھا گیا کہ کیوں نہیں پڑھ رہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، ایک قبرستان میں اور ایک شہر بابل میں۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 490۔ اچھا، اب اس کی علماء نے وضاحت بھی کی ہے کہ اس کے اندر آخر حکمت کیا ہے، چونکہ نماز تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، بالکل اللہ کی زمین پر، تو نماز مطلب یہ نہیں کہ ہوتی نہیں تھی، مطلب یہ ہے کہ جادوگری
اور کفر کی وجہ سے اور انبیاء کرام پر الزام کی وجہ سے، حضرت سلیمان جیسے جلیل القدر نبی پر الزام کی وجہ سے کہ وہ جادو سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر عذاب نازل کیا تھا۔ تو یہ بڑے لوگ صالحین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب یہ کسی ایسی جگہ سے گزرتی، بلکہ رسول اللہ کا یہ طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو عاد اور سمود کی بستی سے گزرے تو آپ نے فرمایا جلدی گزرو، کیونکہ یہ وہ بستیاں ہیں جہاں پر کسی دور میں اللہ کا عذاب آیا تھا، تو جہاں پر عذاب کے آثار ہوں وہاں سے پھر جلدی گزر جانا چاہیے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں یہاں نماز اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ یہ ان تاریخ ان حصوں میں جن پر عذاب آیا تھا اور رسول اللہ نے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے قرآن اور حدیث کے بعد بابل کا جو ہسٹوریکل پس منظر ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ہمارے سامعین کے لیے۔ تاریخی اعتبار سے یہ عراق میں دریائے فرات کے کنارے ہے، اور دریائے فرات کے بارے میں بھی ہم قیامت سے جڑی بہت ساری نشانیاں دیکھتے ہیں۔ دریائے فرات کے بارے میں یہ دنیا کا پہلا مہذب اور منظم میٹروپولیٹن سٹی ہے۔ اس کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 4000 سال پہلے رکھی گئی۔ بہت سارے بادشاہ اس کے آئے، لیکن جس نے اس شہر کو بہت پروان چڑھایا، فروغ دیا، وہ بخت نصر بادشاہ تھا، بخت نصر جس کو عام طور پہ پڑھتے ہیں۔ اس نے پروان چڑھایا، بہت عروج ملا، اس نے تعمیرات کروائیں بڑی بڑی اور معلق باغات بنوائے جن کو ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون کہتے ہیں، اور یہ ایک عرصہ تک جو باغات اس نے بنوائے یہ دنیا کے عجوبے شمار کیے جاتے تھے، اتنے بڑے اور عظیم الشان باغات تھے۔ پھر اس کے بعد اس کا جو ایک پہچان ہے جس پر ہم اس کو اسپیسیفکلی بات کریں گے بابل سٹی کی، وہ پہچان ہے برج، سمجھ آئیے، ٹاور، بالکل ٹھیک ہے نا، اس کے اندر ایک ٹاور تھا، تو یہ اس شہر کی پہچان بن گیا۔